بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فرق سلطان زلفی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آج دن شدید گرمی تھی لیکن اب شام ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے اور اس وقت ہوا چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے، بادل ہیں، اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آج دنیا کی سب سے پرانی تہذیب جو ہے بن نمیر خاتون، وہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور آج کا جو ویلاگ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت انٹرٹین کرے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور بہت سی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ تو ابھی ہم نکلتے ہیں، تو راستے میں گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں فوسل سٹی میں، اور یہ چکوال سے 30 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے۔ بن نمیر خاتون گاؤں سے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم گزرے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں، تو اس کی تاریخ بتا دوں کہ یہ کس طرح سے ڈسکور ہوا تھا اور اس کی کیا کہانی ہے۔ یہ 1988 کی بات ہے جب یہاں کے ایک جرنلسٹ تھے ملک ریاض صاحب، یہ چیزیں نکلتی ہوں گی یہاں سے موجود تھیں، ڈائناسورز اور ہاتھیوں کی اور بڑے بڑے جانوروں کے جو ہڈیوں کے پیس تھے وہ نکلتے تھے۔ تو وہ اس دور میں چکوال میں یہاں سے میرے والد صاحب جو ہیں وہ دھن کون اخبار منسلک تھے، تو وہ ملک صاحب جو ریاض صاحب تھے وہ کچھ پیس اٹھا کے وہ لے کے چکوال آئے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا، صاحبزادہ سلطان علی زلفی، میرے والد جو ہیں مشہور محقق تھے اور آرکیالوجسٹ تھے، تو ان کے پاس لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اس طرح سے خواجہ بابر سلیم اور میرے والد صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی، اور یاسین صدیقی بھی پروفیسر تھے، وہ ادھر آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ سائٹ وزٹ کی 1988 میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پرانی چیزیں ہیں۔ جو آرکیالوجیکل کونسل آف پاکستان کے چیئرمین تھے احمد حسن دانی پروفیسر صاحب، یہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تھے، ان سے بات کی اور ان کو وزٹ کروایا، اور پھر انہوں نے یہاں دورہ کیا اور یہاں سے انہوں نے نمونے حاصل کیے، اور نمونے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ تحقیق کی، اور اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہزاروں سال پرانی یہ دنیا کے اولین جو زندگی تھی وہ یہ زندگی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو ابھی ہم آئے ہیں، تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایسی ایک ہڈی، اور یہ کسی جانور کے جوڑ کی ہڈی ہے، یہ ہمیں ایسی مل گئی یہاں سے۔ اس کے بعد یہاں پہ بورڈ وغیرہ لگا دیے گئے کہ یہاں سے جو ہے دفعہ 144 لگا دی گئی، لوگوں نے اس طرح سے لوٹنا شروع کر دیا جب یہ انٹروڈکشن ہوا اس یہاں کا، کہ یہاں تو پتہ نہیں یہ کتنے ہزاروں لاکھوں روپے میں بکے گی، اور اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا، اور لوگوں نے پے در پہ یہاں سے چیزیں جو تھیں ہڈیاں وہ اٹھا کے لے گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ جو آرکیالوجیکل کونسل تھی انہوں نے یہاں سے ایک بہت بڑے ڈائناسور کا جو مجسمہ تھا اس کی کلیکٹ کی چیزیں، اور وہ ساری کلیکٹ کر کے تو وہ اسلام آباد کا جو عجائب گھر ہے چڑیا گھر کے ساتھ، وہاں پہ اس کو ڈسپلے کیا جوڑ کے، اور وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا ایک اسٹیچو۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو تھیں وہ اٹھا کے تو محفوظ کر لی گئیں، کچھ سیانے لوگوں نے چیزیں محفوظ کیں، جو آج کل عجائب گھر ہے کلر کہار میں، وہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جو یہاں کے شوقین لوگ ہیں اور پریزرو کرنا چاہتے ہیں اور سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں چیزیں، انہوں نے اپنے گھروں میں یہ چیزیں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہ تھرپال گاؤں میں، بن نمیر خاتون میں، کریالہ میں، بھلا میں، جو اس کے قریب ایریا تھا، وہاں پہ
وہ انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی کہانی تھی اس کی، اور پھر اس کو عالمی سطح پہ متعارف کرایا گیا اور یہ فاصل سٹی کا نام دیا گیا اس کو. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اور یہ فاصل سٹی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو علاقہ تھا یہ سمندر کا حصہ تھا اور یہاں سے پھر سمندر ختم ہو گیا. تو آج میں موجود ہوں بن امیر خاتون، اور یہ اس حوالے سے ہمارا یہ کہنا ہے اور اوپینین ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ دنیا کی سب سے اولین جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ جو انسان کا ارتقاء جو ہے وہ اسی جگہ سے ہوا ہے. بن امیر خاتون سے میں ہوں صاحبزادہ فرق سلطان زلفی. یقیناً آپ کو آج کا یہ جو پروگرام ہے میرا ویلاگ یہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سی انفارمیشن ملی ہوگی. اس جگہ کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 1450 فٹ بلند جگہ ہے. یہ بھی میں شیئر کر دوں گا چیزیں، اور اس کا میپ بھی میں بتا دوں گا. تو یہ ایک پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی، جو آپ دنیا کی تحقیق کے حوالے سے ہٹ کے بھی اگر آپ نیچر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچر جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ 100% پیور اور خالص نیچر ملے گی. تو یہ جو علاقہ ہے یہ جو فاصل سٹی کا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک چلا جاتا ہے. یہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ 5-6 سکوئر کلومیٹر جو ایریا ہے یہ فاصل سٹی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو فاسلز ملتے ہیں، اینیملز کے فاسل. اور اس میں یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد پھر بارش کا پانی وہ جو نئے فاسلز ہیں ان کو نکال دیتا ہے. تو اس طرح سے جو نئی بارش کے بعد اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو بہت سی ہڈیاں جو فاسلز کی شکل میں ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کبھی یہاں پہ وزٹ کریں اور آپ کو نیچر انجوائے کریں اور تاریخ کو بھی اور آثاریات کو انجوائے کریں. میرے ساتھ موجود ہیں آج محمد علی صاحب. یہ بن امیر خاتون کے مقامی رہائشی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور آج ہمیں انہوں نے دعوت دی اور ہمیں گائیڈ کیا اور یہ سائٹس وزٹ کروائیں. تو آپ بتائیے جی، یہ جو فاسلز یہاں سے نکلے تھے اس کی کیا کہانی ہے؟ آپ ساری کہانی سنائیں. السلام علیکم. یہ ہمارے گاؤں میں ملک ریاض صاحب ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ فاسل دریافت کیے. انہوں نے بابر سلیم اور زلفی صاحب کو فاسل کے متعلق بتایا اور انہوں نے یہاں آ کر فاسل کو دیکھا اور اخبار میں دیا. اس کے بعد دانی صاحب یہاں آئے، ان کے ساتھ غضنفر مہدی صاحب بھی آئے جی. انہوں نے یہاں کا دورہ کیا، یہاں ریسرچ کی یہاں اس علاقے کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کروڑوں سال پرانے فاسل ہیں. لیکن بعد میں ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ واقعی کروڑوں سال پرانے ہیں. یہ جانوروں کے اینیمل کے فاسلز ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ڈائنوسار ایک جانور تھا، اس کے یہ فاسلز ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جب وہ برآمد ہو گئے تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنی یہ قیمتی چیز ہے، اور لوگوں نے وہاں سے چننا شروع کر دیے اور ان کو اکٹھا کیا اور اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا آگے پیچھے.
اور پھر یہ ہے کہ ایک 88 میں ایک تحریک شروع ہوئی کہ عجائب گھر جو ہے وہ بنایا جائے، اور وہ جدوجہد جو تھی صاحبزادہ سلطان علی زلفی اور بابر سلیم نے جو شروع کی تھی، وہ یہ 2000 ابھی 20-21 میں افتتاح ہوا ہے عجائب گھر کا. تو بہت ساری چیزیں اٹھا کے وہاں رکھ دی گئی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایک چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو منوانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اب بھی دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں آرکیالوجی کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں، فاسلز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ یہاں روزانہ آتے ہیں اور کیمپ لگاتے ہیں یہاں پہ، اور کئی دن تک یہاں پر جو ہے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی گیا ہوں، تو ایسے ہی میں تو کہیں گھوما بھی نہیں زیادہ، تو وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اپنا وی لاگ بنانے کے لیے. تو مجھے بھی 3-4 پیس جو ہیں فاسلز کے، پرانی ہڈیوں کے، وہ مل گئے اور وہ میں نے اٹھا کے رکھ لیے ہیں. تو اس طرح سے اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے تو یہ جو سرمایہ ہے آرکیالوجی کا، بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ سنبھالا جا سکتا ہے. تو میری آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے یہ التماس ہے کہ اس جو عظیم سرمایہ ہے کروڑوں سال پرانا، اس کو تحفظ دیا جائے، اور یہاں پہ کانٹے دار تار لگا دی جائے کم از کم، اور جو وہاں پہ ایک انفارمیشن آفس بنا دیا جائے، اور جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ بندے کا ہونا ضروری ہے اور آفس کا ہونا ضروری ہے. فی امان اللہ.